السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات نے جو ویڈیو کی کمنٹ میں سوال کیے ہیں، آئیے میں ان تمام سوالوں کے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بہت ہی اہم سوال ہیں اور ان کے جواب آپ حضرات سماعت کر لیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب اذان سنتے ہیں تو اس کا جواب کس طریقے سے دینا چاہیے؟ اذان کا جواب دینے کے دو طریقے ہیں، ایک عملی ہے اور ایک قولی ہے۔ قولی تو یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو آپ کو بھی اس اذان کو دہرانا ہے، اور جب وہ حی علی الصلاۃ کہے گا تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اور اس کا ایک عملی جواب یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف آ جائیں، جو مرد حضرات ہیں مسجد جانے کی تیاری کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں وضو کریں اور نماز کی تیاری کریں۔ السلام علیکم حضرت، مجھے زنا کے بارے میں جاننا ہے کہ زنا کس شکل میں ہوتا ہے اور کس کس چیز کو زنا کہتے ہیں۔ زنا صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اسی کو صرف زنا نہیں کہتے ہیں، بلکہ کسی لڑکی سے نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، زبان سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، اور اس کی طرف غلط ارادے سے چلنا یہ پیروں کا زنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زنا العینین نظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے کسی نامحرم کی طرف دیکھنا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری لاتا ہے، تو اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر شوہر کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سمجھائیے کہ تمیز سے شرافت کے ساتھ تعلق چھوڑ دو، ورنہ آپ اس کو اپنا تعلق توڑنے کی دھمکی دیجیے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے تو آپ اس کے گھر والوں سے بولیے، اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے اس کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیے۔ کیا برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ دیکھیے، برتھ ڈے انسان مناتا کیوں ہے؟ برتھ ڈے اس لیے مناتا ہے کہ آج ہمارے بچے کی عمر 20 سال ہو گئی، اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اللہ نے 80 سال کی عمر لکھی تھی تو 20 سال کم ہو گئے، تو وہ انسان خوشی منائے گا غم منائے گا؟ بہرحال میں شارٹ جواب دے دیتا ہوں کہ جو انگریز جس طریقے سے یہودی عیسائیوں کا جو ایجاد کردہ جو کام ہیں، ان کاموں کو ان طریقوں سے کرنا جو ان کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے، ان طریقوں سے کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی کسی انسان کو اس بات کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جو بھی زندگی گزری ٹھیک ہے، لیکن آگے جو آپ کی زندگی گزرے گی تو اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی آنے والی زندگی اور اچھی گزرے، اور آپ عمل کریں اور آپ دین اسلام پر چلیں۔ اگر اس دعائیہ کلمات آپ کہنا چاہیں تو اس موقع پر کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہمیں بتائیے کہ رشتہ دار کی قبر پر جا کر ہمیں کون سے صورتیں پڑھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام۔ رشتہ دار کی قبر پہ جانے کے بعد آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہوں وہ پڑھیں، سورہ فاتحہ یاد ہو وہ پڑھیں، چاروں قل یاد ہوں وہ پڑھیں، جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں فریدہ گجرات سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو گزرنے کے تقریباً 10 مہینے ہو گئے، پر میں نے وہ کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔ میں جتنا ہو سکتا ہے ان کو پڑھ کے بخشتی ہوں، کچھ میرے بچی کے خواب میں کیوں نہیں آئے، اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد مردے کو اتنا زیادہ اس کے پاس پاور نہیں رہتا ہے کہ وہ جس کے چاہے خواب میں آ جائے۔ وہ تو انسان کے ذہنی خیالات کی وجہ سے مردے خواب میں آتے ہیں، یا پھر ان کو کوئی پرابلم ہو اور اللہ چاہے تو فرشتے کی جانب سے خواب دکھوا دے کہ آپ اب اس کو اپنے مردے کو ایصال ثواب کر دیں، تو ہو سکتا ہے، ورنہ مردہ خود چاہ کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو مردہ ہے۔ جب مردہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں ایک طرف، تو پھر وہ اس کے پاس اس طرح کا کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد آپ کے خواب میں آ جائے اور پھر وہ آپ سے کوئی بات کرے۔ ہاں، اللہ چاہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن جو عام طور سے جو لوگ مرتے ہیں تو ان کا خواب میں خود سے آ جانا، یہ بات عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں اڑیسہ سے بول رہی ہوں، میرا نام ہے خوشی پروین۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فاتحہ کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ میں بہت سارے مفتی سے سنا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، جو عام طور سے جو فاتحہ کرائے جاتے ہیں، مثلاً جو لوگ گھروں میں، کوئی شخص انتقال کر گیا، اب گھروں میں فاتحہ کرائے جا رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو وہ جو کھانا ہوتا ہے، تو اگر آپ وہ فقیر کو دیں گی تو اس کا ثواب آپ کے مردے کو ملے گا۔ مثلاً آپ کے دروازے پر فقیر آیا، آپ نے جیب سے 2 روپے نکالے، دونوں دے دیے، تو 2 کا ثواب ملے گا یا 1 کا ملے گا؟ دونوں کا ملے گا۔ اور آپ نے 2 روپے نکالے، فقیر نے مانگا، بھئی اللہ نام، آپ نے 2 روپے نکالے، دونوں رکھ لیے، تو 1 کا نہیں ملے گا۔ اور اگر 2 نکالے، 1 دیا، 1 رکھ لیا، تو 1 کا ملے گا۔
تو اسی طرح سے آپ نے اگر کسی مردے کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ اس طرح کے کام کیے اور اس کے بعد اگر وہ خود کھا لیا تو اس پر مردے کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ اگر غریبوں میں دے دیں گے تو مردے کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ وہ اس پر حق غریبوں کا ہے، مسکین کا ہے، اگر آپ ایصال ثواب بھی کریں تو بھی وہ ان کو کھلایا جائے۔ میں حامد حسین جموں اینڈ کشمیر سے مجھے 7 یا 8 دن کے بعد، کبھی 15 دن کے بعد رات کو سوتے وقت میرے اوپر وزن بڑھتا ہے اور میں آیت الکرسی پڑھنے سے مجھے تھوڑے جو بھی ہو، اگر کوئی اس طرح سا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سونے کے بعد یا سونے سے پہلے وزن آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ وزن آپ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، تو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ چاروں قل اور پڑھ لیا کریں، چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں یو پی سے ہوں، میرا نام آفرین ہے، میرا شوہر میری بات نہیں مانتے ہیں، میری امی کی بات سنتے ہیں، اپنی ساس کا میں ہر کام کرتی ہوں پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں رہتی ہیں، میرے شوہر ان کے پاس ہی رہتے ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، رات کو 12 بجے کے بعد انہیں روم میں آتے ہیں، آ کر سو جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں۔ دیکھیے، اگر اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے شوہر بات نہیں مان رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو پہلے تو آپ انہیں بہت پیار اور محبت سے سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو پھر الٹی کر دینا چاہیے۔ اور اس پر ایک میرے چچا کے بیٹے ہیں چندہ عالم، تو انہوں نے ایک بات اور اس پہ ایک جملہ بولا تھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی کر دو، ٹیڑھی سے بھی نہ نکلے تو ڈبہ ہی الٹا کر دو۔ تو خیر میں نے تو ہنسانے کے لیے بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ انہیں پھر تھوڑا سا واقعی ایکشن لیجئے اس بات پہ کہ یہ آپ کی کون سی بدتمیزی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ ان سے حق مانگیے کہ مجھے حق چاہیے، حق تلفی آپ میرے ساتھ نہ کیجیے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں مان رہا تو پھر آپ صبر کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے صبر پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور درود پاک 121 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کا تھوڑا مائنڈ آپ کی طرف آئے گا۔ دل نواز عالم، جو جمعے کے دن موت ہو جائے جس کی، تو جنت جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ بھیا جمعے کے دن کوئی شخص مرتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن وہ بندہ جو نیک بندہ ہے، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں، وہ جمعے کے دن مر جائیں تو کیا وہ جنت میں تھوڑی نہ چلے جائیں گے؟ جمعے کے دن مرنے والا وہ نیک بندہ اگر ہے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، برا بندہ ہے تو بھلے وہ اس دن اس کو عذاب نہ ہو، لیکن اس کے بعد میں ایسی ٹھکائی ہوگی کہ ساری کسر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، موٹاپا کم ہونے کا وظیفہ بتائیے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے احتیاط میں آپ چاول کی تھوڑی کمی رکھیں، تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں، اور ورزش کیا کریں، یعنی کہ صبح کے ٹائم تقریباً 1.5-2 کلومیٹر روزانہ چلیں، فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد چلنا شروع کر دیں۔ اور ایک بات کہ نماز کی پابندی کریں، اصل ورزش ہے نماز، اگر انسان نماز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ پھر اس کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کھانا ہضم ہوتا رہے گا، جو کھائے گا پیے گا، تو وہ جب سجدے میں جائے گا، رکوع میں جائے گا، تو آدھی ورزش اس کی نماز میں ہو جاتی ہے۔ اور اس زیادہ کرنا چاہتا ہے تو پھر فجر کے بعد 1-2 چکر راؤنڈ مار لیا کرے، اور چاول سے تھوڑا پرہیز کرے، بالکل نہ بند کرے، بعض لوگ بالکل منہ نہیں دیکھتے ہیں، ایسا نہیں، تھوڑے بہت کھاتا پیتا رہے، اور تلی چیزوں سے بہرحال پرہیز کرے۔ نواب سلمان، اگر اللہ نے 50,000 سال پہلے قسمت میں لکھ دی ہے تو اللہ نے دعا کیوں بنائی؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر اللہ نے 50,000 سال پہلے بندے کی تقدیر لکھ دی تو اس نے دعا کیوں بنائی؟ اللہ نے جو 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی ہے اس میں یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ کون بندہ دعا کرے گا، کون بندہ دعا نہیں کرے گا، کس بندے کا کون سا کام اٹکا ہوگا، پھر یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، پھر اس کو یہ چیز عطا کی جائے گی، یہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اخلاق خان حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، غسل کرنے کے بعد ایک ناپاک کپڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، اس کو باندھ کر ہم دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اگر آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آپ کا جسم گیلا ہے، تو اگر آپ نے اس ناپاک کپڑے کو جو سوکھا ہے، اس کپڑے کو اگر آپ نے اپنے جسم سے لگایا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جسم کا پانی اس سوکھے کپڑے میں جو ناپاک ہے اس میں لگے گا، اور اس کی ناپاکی وہ آپ کے جسم میں لگے گی، پھر آپ ویسے کہ ویسے ہو جائیں گے، پھر آپ کو اپنے جسم کو دھونا ضروری ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہاں آپ کا جسم سوکھ چکا ہے، آپ کا جسم سوکھا ہے، کپڑا ناپاک ہے، وہ بھی سوکھا ہے، تو آپ باندھ سکتے ہیں، جبکہ یہ اندیشہ نہ ہو کہ نجاست لگے گی، تو پھر آپ اس ناپاک کپڑے کو پہن کے کپڑے چینج کر سکتے ہیں، اس سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ سید اسماعیل، پیر قبلہ کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ جو انسان نماز میں قبلہ کی طرف پیر کرتا ہے تو وہ چونکہ اس کا منہ سامنے ہوتا ہے نا، کہتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف،
تو جب اب اللہ نے بنایا ہی اس کو ایسا ہے، ایسی بندش ہی اس کی ہے کہ جدھر اس کا منہ ہوگا پیروں کا حصہ سامنا اس کا وہ ہوگا، تو جو قبلے کی طرف پیر کرنے سے جو احتیاط بتایا گیا ہے، بچنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہ کیے جائیں، وہ کیسے بتایا گیا ہے؟ یعنی کہ آپ اس کی جانب پیر کر کے نہ لیٹیں، مثلا یہ قبلہ ہے، ایگزامپل یہ کعبہ ہے، تو آپ ایسے نہ لیٹیں کہ سر آپ کا ادھر ہو اور پیر ادھر ہو، تو اس سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ جو آپ کے جو پیروں کا جو انگلیوں کا جو سامنا ہوتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایم ڈی اسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی قرآن پاک کی آیت ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہاں اس کو دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کوئی دعا پڑھتے ہیں روزانہ کا، آپ کا ایگزامپل معمول ہے نعم المولا و نعم النصیر پڑھنے کا، اور یہ اس کو آپ اپنے وظیفے میں آپ کے ہے، یعنی کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اس کو نہ پڑھا جائے۔ ایم ڈی شمش الحق، آنکھوں کے لیے کوئی وظیفہ مفتی صاحب؟ آنکھوں کے لیے یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھ کی روشنی ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ توحید عالم، مفتی صاحب مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے، آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں قل جیسے ہی آپ پڑھنے کے لیے لگیں گے فوراً شیطان پیر دبانے لگے گا کہ بندے کو سلانا چاہیے کیونکہ یہ پڑھنے لگا ہے، تو انشاءاللہ فوراً نیند آئے گی۔ محمد نیاز، LIC کے پیسوں سے لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بیاج کا پیسہ ہے تو نہیں کر سکتے ہیں، لینا ہی بیاج کا پیسہ جائز نہیں کسی حالت میں۔ ناظم حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بات تو ٹھیک ہے آپ حضرت، اچھا بھیا شکریہ۔ محمد عمران انڈیا، ہم لوگ پنجگانہ نمازی کیسے بنے؟ جب آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو نمازی پنجگانہ بن جائیں گے، یہ تو آپ کے اوپر خود ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں، تو اللہ نے تو پیدا ہی اس لیے کہ اب آپ ٹائم نہ نکالو نماز کے لیے، وہ الگ بات ہے۔ بہرحال جس دن بھی آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اس دن پنجگانہ نمازی بن جائیں گے۔ شیخ ناز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے کچھ آسانی کرنے کے لیے۔ میرے گھر کا مسئلہ ہے، بکتا ہی نہیں 2 سال سے۔ میرا نام نسرین، شوہر کا نام تنویر ہے، لوگ دیکھتے ہیں پر جواب نہیں دیتے ہیں۔ آپ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کو 121 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جو مکان ہے اس کے دیواروں پہ چھڑک دیں۔ دیواروں پہ چھڑکنا ہے، زمین میں نہیں آنا چاہیے، دیواروں پہ پانی کو چھڑک دیں، انشاءاللہ بہت جلد کوئی نہ کوئی آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ ریشمہ شیخ، میرے شوہر میری بات نہیں سنتے ہیں، وہ اپنی ہی مرضی کا کرتے ہیں، میں ممبئی سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بتائیے۔ ہر شوہر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، کوئی بیوی کی جلدی نہیں سنتا آج کے دور میں۔ اگر آپ کوئی جائز بات بتا رہی ہیں تو آپ اس پہ پھر تھوڑی سی ان کو سختی سے کہیے کہ آپ میری بات سنیے، اور پہلے تو پیار دیکھیے، عورت ہوتی ہی ایسی ہے کہ وہ پہلے پیار محبت سے ڈیل کرتی ہے، جب نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یار اب ہم کیا کریں، جب اس کو اپنی زندگی نرک لگنے لگتی ہے نا، جب وہ کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو شوہر کو پہلے تو پیار سے سمجھائیں، نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کو تھوڑی سختی سے کہیں اس بات کو، یا کہلوائیں اپنے والد سے یا اس کے والد سے ان کے گھر میں کہ بھائی آپ میری بات مانیں، میرا جو حق ہے وہ میرا حق دیں۔ اور اگر نہیں مان رہا ہے تو میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو 121 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، چینی پہ دم کر لیں، شکر پہ، اور چائے وغیرہ بنا کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ نارمل ہو جائیں گے۔ ایم ڈی سلمان رضا، میرا سوال ہے کہ بیوی الگ ہونا چاہتی ہے لیکن شوہر ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کیا کریں پلیز آپ بتاؤ۔ بیوی کو الگ کر دو اور لڑکا دونوں طرف رہے، ماں کے ساتھ بھی رہے اور بیوی کے ساتھ بھی رہے۔ یہ لڑکی کے حق میں سے ہے، بیوی کے حق میں سے ہے کہ اگر اس کو الگ گھر دینا، جتنی بھی لڑکے کی استطاعت ہو، مثلا اگر ایک روم کی ہے تو ایک روم، ایک چھپر کی ہے تو ایک چھپر، لیٹرین باتھ روم اور ایک اس کا گھر الگ دینا، اور یہ اس کے حق میں سے ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی رہنا چاہتی ہے اب گھر میں تو آپ گھر میں رہے، اور اگر وہ رہے گی سب کی خدمت کرے گی تو اس پر اس کو اجر ملے گا، لیکن اس کے فرض میں سے اس پر حق نہیں ہے، تو اس کو آپ پہلے سمجھائیں۔ نہیں مان رہی ہے تو آپ اس کو لے کے دیں، اور لڑکے کو چاہیے ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، دونوں طرف رہے۔ ایم ڈی ناظر انصاری، مفتی صاحب ایک میری بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ ناگرک ہے اور میں تھوڑا سا دماغ بھی کم ہے، میں جاننا چاہتا ہوں پلیز مفتی صاحب بتائیے گا ضرور، کیا اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہے؟ کیا ضرور جواب دیجیے۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ آپ
اللہ سے دعا کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت روزانہ پڑھ کے آپ اللہ سے اس کے رشتے کے لیے دعا کریں. اور رب زدنی علما، بہت میں مختصر سے آپ کو عمل بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو بہت اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیں 3 بار، پھر رب زدنی علما 21 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے اس کو صبح شام پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن میں اس کا مائنڈ کھل جائے گا. رعوف منصوری، بنا انڈر ویئر کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ وہ انسان کی عادت کے مطابق ہے، پہننا چاہتا ہے پہنے، جو لوگ پہنتے ہیں وہ پہن کے پڑھیں، نہیں پہنتے ہیں تو نہ پہن کے پڑھیں. اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، بنا انڈر ویئر کے بھی ہو جائے گی اور انڈر ویئر پہن کے بھی آپ کی نماز جائز ہو جائے گی. شرافت حسین، السلام علیکم حضرت، میں سورت میں رہتا ہوں. حضرت ایک سوال ہے حضرت، یہ جو چکن ہے جس کو مرغا کہتے ہیں، کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ انور حسین، دیکھیے کھا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر اس کو ضرور پڑھا جائے اور کھا سکتے ہیں. اسلام میں اجازت ہے، کوئی پرابلم نہیں. کیا شادی سے پہلے زنا کرنا گناہ ہے؟ شاہد خان، بتا دینا حضرت. بھیا جو زنا ہے وہی گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ شادی سے پہلے جب آپ کر رہے ہیں تو ہی زنا ہے، اور جو زنا ہے وہ گناہ ہے. شادی کے بعد آپ کریں گے تو ہم مستری ہے، وہ گناہ تھوڑی نہ ہے نا، وہ زنا ہے. تو جب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کرنا، تو جب زنا کرنا ہی تو وہ گناہ تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے. زنا کرنا گناہ ہے. زنا العینین نظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم کی طرف دیکھنا. الزنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری لاتا ہے. تو جب آپ جانتے ہیں کہ وہ زنا ہے تو گناہ ہے، اس لیے بالکل ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے. شبانہ خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام بڑے بھائی. سیما پری دہلی، مجھے آپ سے بات کرنا ہے، کیا میں آپ کے واٹس ایپ پہ میسیج کروں؟ پلیز مجھے بہت پرابلم ہے، پلیز رپلائی دیجئے ضرور، بتائیں. وعلیکم السلام، کیا پرابلم ہے؟ ظفر حسین، لڑکی پھنسانے کا کوئی عمل ہے؟ آپ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، نئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے. اب صحابہ کو ایک دم غصہ آ گیا کہ سب سے اچھے انسان سے، جو پوری کائنات جن کے صدقے میں بنائی گئی ہے، ہمارے آقا، ان سے اجازت مانگ رہا ہے، اور کس چیز کی؟ زنا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو خاموش کیا اور اس شخص سے کہا جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو زنا کرنا چاہتا ہے تو جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہی چیز تیری ماں کے پاس بھی ہے، تیری بہن کے پاس بھی ہے، تیری بیٹی کے پاس بھی ہے. تو وہ جو تو کسی اور کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تو اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بس جس کے لیے تم سوچ رہے ہو، جس کے لیے تمہارا کرنے کا ارادہ ہو، وہ بھی کسی کے ماں، بہن، بیٹی ہے. تو جس شخص نے سوال کیا ہے پھنسانے کے لیے، تو بس یہ جواب اس کو میرے خیال سے مل گیا ہوگا اگر سمجھدار ہوگا تو. زبیر احمد، مفتی صاحب آپ کا نمبر چاہیے مجھے، 885888000624 میرے شاگرد کے پاس رہتا ہے، واٹس ایپ چلتا ہے، اس پر آپ میسیج کیجئے، انشاءاللہ کوئی ضروری بات ہوگی وہ مجھ سے بات کرا دیں گے. 8858800624. راج ملہوترا، حضرت پوچھنا یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوں پھر استنجا کرتا ہوں تو کیا میں پاک رہتا ہوں یا نہیں؟ وہ بھی کھڑا ہو کر ہی کرتا ہوں، استنجا بھی. دیکھیے اگر کوئی انسان مجبوری کے تحت کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا احتیاط رکھنا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں میں نہ آئیں. مثلا اسٹیشن وغیرہ پہ، ہوٹل میں انگلش ٹوائلٹ ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو اس چیز کا خیال رہے کہ وہ پیشاب کے قطرے یا پیشاب کے ذرات ہمارے اوپر نہیں آنا چاہیے. وہ آئیں تو پھر اتنی جگہ کو دھونا ضروری ہے. بہرحال اس سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے کیا جائے، اور کھڑے ہو کے یہ سنت کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو تمام کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے کرنا ہے. علی حسن، السلام علیکم بھائی جان، میں آپ کو بہت زیادہ سنتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ گھریلو معاملات ہیں تو میں کیا کروں، نصیحت کریں. آپ کے گھریلو مسائل ہیں تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو فالو کریں، گھر میں بھی کریں، انشاءاللہ ہر طرح سے کامیابی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا. آپ فرما بردار بن جائیں، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. اللہ آپ کو تندرستی دے، آمین، عمر میں برکت دے، سبھی بیمار کو شفا بخشے، آمین. علی حسن ماشاءاللہ جی، شکریہ. محمد شبیر، بے شک عثمان اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بات جی، جزاک اللہ.
اعجاز خان مفتی صاحب جی مجھے جسمانی پریشانی ہے پہلے سے، اس کا کچھ علاج بتائیے۔ جسمانی پرابلم ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کریں، اور درود پاک صبح 21 مرتبہ، شام 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں۔ شاہد علیہ السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، ایک مسئلہ حل کر دو، میرے کو جریان کی بیماری ہے، اس کا کوئی دوا بتائیے طب نبوی سے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے آپ پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اچھے حکیم سے آپ کے جو علاقے میں ہو اس سے رابطہ کر لیں، تاکہ وہ آپ اسے پوری کنڈیشن بتائیں تو وہ آپ کو اس کا علاج بتائے، ورنہ جو میں نے اس سے پہلے نمبر دیا ہے 2-4-6 منٹ پہلے، وہ میرے اسٹوڈنٹ کے پاس رہتا ہے، آپ واٹس ایپ پر پوری کنڈیشن لکھ کے بھیج دیں، پھر میں انشاءاللہ ان کو دوا بتا دوں گا، وہ دوا آپ کو واٹس ایپ پہ بتا دیں گے، آپ دوا لے لیجئے۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے جو آپ کے سوال ہوں وہ ویڈیو کی کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے جو سوال ہوں گے ان کے جواب عرض کر دیے جائیں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو خوب شیئر کر دیں تاکہ تمام حضرات ان تمام مسائل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارے کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں، اور ہم تمام لوگوں میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔